وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدر محترم، صدر ذی وقار، فاضل جلیل، عالم نبیل، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری غلام مصطفیٰ صاحب سلطانی مدظ اللہ العالی، علماء اہل سنت، برادران دین و ملت، عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ حافظ آباد کے زیر اہتمام سے ماہی درس قرآن و حدیث کی یہ مبارک تقریب سعید ہے، جس کا اہتمام عزیز گرامی جناب حافظ محمد عثمان صاحب اور ان کے رفقاء، ان کے ساتھیوں، احباب نے بڑی عقیدت اور محبت سے انتظام و انصرام فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارے ان ساتھیوں، ان رفقاء، ان احباب کی اس کاوش، کوشش اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں صمیم قلب سے، دل کی گہرائیوں سے حضرت سلطانی صاحب کا شکر گزار ہوں، دل کی گہرائیوں سے ان کا سپاس گزار ہوں کہ انہوں نے
درس قرآن و حدیث کے اس مبارک سلسلے میں بھرپور سرپرستی فرمائی اور بھرپور شفقت فرمائی اور بنفس نفیس وہ درس قرآن و حدیث میں تشریف فرما بھی ہوئے۔ اللہ رب العزت حضرت کے علم میں، عمل میں، دینی مسائی جمیلہ میں، خدمات دینیہ میں اللہ رب العزت مزید برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ ایسے علماء کا سایہ اللہ رب العزت اہل سنت پر ہمیشہ دراز فرمائے۔ ایسے علماء کا وجود غنیمت ہے جو مسلک کا، دین کا سچا درد رکھتے ہیں اور اس کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں وقف کیے ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کاوشوں کو، مسائی جمیلہ کو قبول فرما کر اس میں بڑی ہی وسعت اور بڑی ہی برکت عطا فرمائے۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہیدی گفتگو کے میں براہ راست موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اشتہارات کے ذریعے، اعلانات کے ذریعے آپ کے علم میں ہے، آپ جان چکے ہیں کہ دو شخصیات، دو ذوات مقدسہ، دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے ایام شہادت بالکل قریب قریب ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو امیر المومنین، جامع قرآن، کامل الحیاء والایمان، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے، اور اسلامی مہینے، اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام شریف کی پہلی تاریخ کو امام عادل، امام راشد، امیر المومنین، مراد نبوت، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا دن ہے۔ چونکہ یہ دونوں قریب قریب ہیں، اس لیے آج کے درس میں گفتگو کے لیے ان دونوں شخصیات کے فضائل اور مناقب، ان کی سیرت مبارکہ، ان کے کارہائے نمایاں جو آپ نے اسلام اور اہل اسلام کے لیے اپنے اپنے دور خلافت میں سر انجام دیے، ان کا مختصر تذکرہ مقصود ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ ہم اسلاف کرام کے دن، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین کے دن مناتے ہیں۔ ان دن منانے میں دو باتیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی خدمات کو اپنے ذہنوں کے اندر تازہ کیا جائے کہ ان ہستیوں نے ملت اسلامیہ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی اور ایسے ایسے کام کر گئے کہ آج امت مسلمہ کے لیے آسانیاں ہو گئی۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والی ہماری نسل جو ہے اور موجودہ دور کی نسل، اپنی نسلوں تک ہم اپنے اسلاف کا وہ سرمایہ منتقل کر سکیں، تاکہ ان ہستیوں کی عزت، عظمت و وقار ہمارے دل پر نقش ہو جائے، اور دین کا جو اہم تقاضا ہے کہ ان کا احترام، ان کی تعظیم، توقیر اور ادب وہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔
کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ڈائریکٹ اور براہ راست نبی کریم علیہ السلام کی صحبت حاصل تھی، یہ براہ راست حضور کے فیض یافتہ تھے۔ آج کسی بہت بڑے ماہر استاذ کے پاس عالم دین پڑھتا ہے، کسی قابل استاذ کا جب شاگرد تکمیل کرتا ہے اپنی تعلیم کی، کسی مسجد میں، مدرسے میں، کسی جگہ اس کی جب تقرری ہوتی ہے، متعین کیا جاتا ہے، تو استاذ کہتا ہے اے میرا چنڈیا ہوا ہے انہوں لے جاؤ، اے کدی بھی نہیں مار کھائے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ کسی قابل ماہر استاذ کو نہ مشق، استاذ تعلیم دینے والا، اس کا شاگرد اتنا قابل ہو جاتا ہے کہ استاد فخر کرتا ہے، وہ کہتے جہاں مرضی اس کو لے جاؤ یہ کبھی مار نہیں کھائے گا، کیونکہ یہ میرا تربیت یافتہ ہے، میرا تعلیم یافتہ ہے، میرا فیض یافتہ ہے۔ ان ہستیوں کا کیا کہنا ہوگا، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا جنہوں نے ڈائریکٹ اور براہ راست، درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں، وہ تو آقائے دو جہاں کے فیض یافتہ ہیں، وہ تو رحمت کائنات کے تربیت یافتہ ہیں۔ قابل استاذ شاگرد میں، تربیت میں، تعلیم میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ یہ حضور کے فیض یافتہ ہیں، یہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ قرآن مجید عظمت بیان کرتا ہے، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں ایک ہی حج فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس حج میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ نے حضور کی معیت میں حج کیا۔ صرف امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ 1,40,000 صحابہ تھے، امام احمد بن حنبل نے لکھا، باقی سب نے 1.25 لاکھ کی تعداد لکھی۔ وہ 1.25 لاکھ ہوں یا 1,40,000 ہوں، مقصد یہ ہے کہ یہ حضور کی معیت میں میدان عرفات میں پہنچے اور حضور کی معیت میں حج کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ان تمام صحابہ کرام کی عزت و عظمت و وقار، شان اور تقدس کو رب ذوالجلال قرآن میں واضح کرتا ہے۔ ان 1.25 لاکھ صحابہ کی عظمت قرآن بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے 26واں پارہ ہے سورہ فتح میں، تمام صحابہ کرام کی عظمتوں کا نمایاں پہلو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے حکمت بھرے انداز میں قرآن میں نکھار کے پیش کر دیا گیا۔ کاش ہم قرآن کی اس ترتیب کو سمجھیں اور اپنے دلوں میں اور ذہنوں میں جگہ دیں۔ یہ ہیں وہ صحابہ کرام جن کی عزت و عظمت کا اعلان عرش والا رب قرآن میں کر رہا ہے، جن کے بارے میں ہم قیل و قال کرتے ہیں، بحث اور مباحثہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میں آیت کریمہ کے صرف اسی حصے پر کچھ گفتگو کر کے آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ 1.25 لاکھ صحابہ کی عزت، عظمت اور وقار کا معاملہ ہے۔
اور بے نیاز رب نے فرمایا میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سچے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو میرے محبوب کی معیت، صحبت اور قرب میں رہنے والے ہیں، والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں، معیت میں رہنے والے ہیں، قرب میں رہنے والے ہیں، صحبت میں رہنے والے ہیں، خلوت میں دیکھو تو ساتھ ہیں، جلوت میں دیکھو تو ساتھ ہیں، دن میں دیکھو تو ساتھ ہیں، رات میں دیکھو تو ساتھ ہیں، امن میں دیکھو تو ساتھ ہے، جنگ میں دیکھو تو ساتھ ہے، والذین معہ۔ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، ذرا نوٹ کیجئے، اسے اپنے دل میں جگہ دیں۔ حضور کا ہر صحابی حضور کی معیت، حضور کی صحبت اور حضور کے قرب میں رہنے والا ہے۔ ہر صحابی کو حضور کی معیت حاصل ہے، قرب حاصل ہے، لیکن یاد رکھیے والذین معہ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ محبوب یہ جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں نا، جیسے پروانہ شمع کے گرد طواف کرتا ہے، یہ آپ کے جانثار جب بھی دیکھیں یہ ہمیشہ آپ کی صحبت میں نظر آتے ہیں، معیت میں نظر آتے ہیں، قرب میں نظر آتے ہیں۔ یہ آپ کی معیت میں رہنے والے ہیں نا، اشداء علی الکفار، بڑا پیارا نقطہ ہے۔ یہ کفر سے نفرت کرنے والے ہیں، صحابہ کفر سے نفرت کرنے والے، کفر سے بیزار ہیں، کفر پر شدت کرنے والے ہیں۔ اب آپ کے اندر کوئی خوبی پیدا ہو جائے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا۔ میں نہیں کہہ رہا، سلطانی صاحب نہیں فرما رہے، بے نیاز رب فرما رہا ہے، اے محبوب ان پر جو کفر سے نفرت و بیزاری اور شدت کی خوبی اور وصف ان کے اندر آیا ہے، یہ اس لیے آیا ہے کہ یہ آپ کے تربیت یافتہ ہیں۔ والذین معہ، یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے اس مقام پر ہیں کہ کفر میں نفرت بھی کر رہے ہیں، کفر سے بیزار بھی ہیں، کفر سے شدت بھی کفر پہ کرنے والے ہیں۔ رحماء بینہم، پہلی خوبی صحابہ کرام کی کہ انہیں معیت مصطفیٰ حاصل ہے، صحبت مصطفیٰ حاصل ہے، قرب مصطفیٰ حاصل ہے، اور دوسری خوبی اور وصف یہ ہے یہ کفر سے نفرت کرنے والے ہیں، کفر سے بیزار ہیں اور کفر پر شدت کرنے والے۔ دو خوبیاں بیان کر کے پھر بے نیاز رب نے فرمایا رحماء بینہم۔ دیکھیے جب قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھا جاتا ہے بڑا لطف آتا ہے۔ بے نیاز رب فرما رہے، کوئی عالم کوئی مقرر و خطیب نہیں کہہ رہا، یہ تو عرش والا رب قرآن میں فرما رہا ہے رحماء بینہم۔ اے محبوبی آپ کی تربیت اور آپ کی صحبت اور آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اب ان کا حال کیا ہے؟ رحماء بینہم، کفر کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، شدت کرنے والے ہیں، بیزار ہیں، لیکن رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہے، رحم دل ہیں، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بچ بچ جاتے ہیں، نرم خو ہیں، نرم مزاج ہیں، رحم دل ہیں آپس میں۔ تراہم رکعا سجدا، یہ حضور کے تربیت یافتہ ہے نا، حضور کے فیض یافتہ ہیں۔ بے نیاز رب فرماتے ہیں محبوب آپ کی تربیت، آپ کی صحبت اور فیضان نمایاں ان میں نظر آ رہا ہے، جب بھی دیکھو کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں۔ قرآن ہے میرے دوستو، تراہم رکعا سجدا،
محبوب کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چلے نا تو ممکن ہے اس کی کچھ ذاتی اغراض ہوں، یہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، پتہ نہیں کیا لالچ ہے، جب بھی دیکھو اس کے ساتھ پھرتا ہے، یہ صفائیاں عرش والا رب دے رہا ہے۔ فرماتا ہے محبوب والذین معه، اگر یہ صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، معیت میں ہیں، صحبت میں ہیں، قرب میں ہیں، نمازوں میں کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں نظر آتے ہیں، محبوب ان کی کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف ایک مقصد ہے، صفائی عرش والا رب 1.25 صحابہ کے اخلاص کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ۔ وہ بے نیاز رب کہتا ہے آپ کا سجن بیلی یار آپ کے ساتھ ساتھ ہو نا تو دوست کہہ سکتا ہے یار ادھر کوڑو بچ کے نہیں، ممکن ہے کسی مفاد کی خاطر تیرے ساتھ ساتھ پھرتا ہو۔ صحابہ کے اخلاص کی گواہی عرش والا رب دے رہا ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب کوئی غرض نہیں، دو ہی باتیں ہیں، یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، معیت میں ہیں، قرب میں ہیں، دن میں، خلوت میں، جلوت میں، جنگ میں، امن میں، جہاں دیکھو، فجر میں دیکھو ساتھ، ظہر میں دیکھو ساتھ، عصر میں دیکھو ساتھ، مغرب میں دیکھو ساتھ، عشاء میں دیکھو ساتھ، تہجد میں دیکھو ساتھ۔ یہ ساتھ ساتھ کیوں رہتے ہیں؟ اخلاص کی گواہی رب دیتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوان۔ دو ہی چیزیں ہیں، ایک رب کا فضل ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، ایک تو اللہ کے فضل کی تلاش ہے، ورضوانا اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ کوئی اگر اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے کوشش و محنت کرتا ہے، کیا پتہ کہ ماں باپ راضی ہوئے ہیں یا نہیں راضی۔ استاذ کو راضی کرنے کے لیے شاگرد کام کرے، پیر کو راضی کرنے کے لیے مرید خدمت کرے، پتہ نہیں پیر راضی ہوا ہے نہیں، استاذ راضی ہوا ہے یا نہیں، ماں راضی ہوئی نہیں، باپ راضی نہیں ہوا۔ یہ رب کو راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم کے ساتھ ساتھ ہے نا، تو عرش والے رب نے قرآن میں لکھ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو میری رضا کے لیے پیارے محبوب آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ میں نے قرآن میں لکھ دیا ہے میں تیرے سارے صحابیوں سے راضی ہوں، میں ان سب سے راضی ہوں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوان۔ بات یہاں تک مکمل ہے، لیکن میں آگے آیت کریمہ جو ہے اس پہ ضرور بات کروں گا۔ بہت خوبصورت صحابہ کرام کی عزت و عظمت اور وقار کو اس آیت کی روشنی میں سمجھے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، محبوب یہ صحابہ وہ ہیں ان کے سجدوں کا، ان کے قیام کا، ان کی عبادت کا نور ان کے چہروں پہ نظر آ رہا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ حافظ آباد والو صحابہ وہ ہیں، میں نہیں کہتا، سلطانی صاحب نہیں فرما رہے، بے نیاز رب فرما رہے ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل۔ قرآن میں بے نیاز رب فرماتا ہے میرے محبوب کے صحابہ وہ ہیں جن کا ذکر آپ کو تورات میں بھی ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا۔ کیا مقام ہے رسول اللہ کے صحابہ کا، جن کی عزت و عظمت کے تذکرے عرش والے رب نے تورات میں بھی کیا اور انجیل میں بھی کیا۔ ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل۔ یہ صحابہ کرام کی عمومی فضیلت ہے۔ 11ویں شریف کا لنگر کھانے والوں، سرکار غوث العظم کا نام جپنے والوں،
کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم نے فرمایا کیا ہے؟ جن کے روحانی اور جسمانی لنگر سے ہم فیض یاب ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ والذین معه، حضور کے تمام صحابہ بسلاق ہے، لیکن بے نیاز رب نے ابو بکر صدیق کو معیت مصطفیٰ میں چن کر سب سے ممتاز کر دیا۔ سب صحابہ کفر سے نفرت کرنے والے ہیں، بے نیاز رب نے عمر فاروق اعظم کو چن کر سب صحابہ سے ممتاز کر دیا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سب صحابہ نرم خو ہیں، لیکن عرش والے رب نے عثمان غنی کو چن کر سب سے ممتاز کر دیا۔ ہر صحابی عبادت گزار ہے، لیکن بے نیاز رب نے عبادت گزاریوں میں مولا علی کو چن کر باقی سب سے ممتاز کر دیا۔ میری کیا مجال ہے، غوث الاعظم فرماتے ہیں جس ترتیب سے خلفائے راشدین ہوئے، یہ اسی ترتیب سے ہوئے جس کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں کیا۔ والذین معه کا مصداق ابو بکر صدیق، اشداء الکفار کا مصداق عمر فاروق اعظم، رحماء بینہم کا مصداق سیدنا عثمان غنی ذی النورین، تراہم رکعا سجدا کا مصداق مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ایک آیت اور صحابہ کرام کے بارے میں ذہنوں میں جو گرد و غبار اڑایا جا رہا ہے، ایک منظم سازش کے تحت صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا پروپیگنڈا، آپ کو روزانہ کوئی نئی بات سننے کو ملتی ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری سے آپ کو متوجہ کرتے ہوئے عرض کروں گا، آپ کے ذہن و ضمیر پر دستک دیتے ہوئے عرض کروں گا، صحابہ کو جب بھی سمجھنا ہے یا اللہ کے قرآن کی روشنی میں یا مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی۔ صحابہ کرام کے عزت و مقام کو جب بھی پرکھیں، کسوٹی رب کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان۔ کسی صحابی کے بارے میں جب کوئی بات کرے گا تو سب سے پہلے ہم سونا دیکھنا وہ کھرا ہے کھوٹا ہے کسوٹی پہ لگا کے دیکھا جاتا ہے، ہم قرآن کی کسوٹی پہ دیکھیں گے اور حدیث کی کسوٹی پہ دیکھیں گے۔ ایک آیت کریمہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، پورا 100 نمبر آیت ہے، پورا 100 نمبر آیت کا سورہ توبہ، اس سے واضح پورے قرآن میں ادنا طالب علم، قرآن کا ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، سوچ سمجھ کر کہتا ہوں، پورے قرآن مجید میں میرے مدینے والے آقا کے صحابہ کی عزت و عظمت و وقار پر سب سے بڑی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے جو سورہ توبہ کی پورا 100 نمبر آیت ہے۔ اس لیے 100 نمبر آیت ہے کہ بات 100% ٹھیک ہے، بات صحابہ کے بارے میں 100% یہ عقیدہ رکھو۔ آیت کا نمبر 100 یہ دلالت کر رہا ہے 100% اپنا عقیدہ یہ رکھو جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر بیان کیا گیا۔ اس سے اگر ادھر ادھر ہٹ جائیں گے تو سمجھیں کہ آپ قرآن سے ہٹ گئے۔ بے نیاز رب نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کوئی راضی نہیں ہوتا تو جہنم میں جائے۔ عرش والا رب کہتا ہے میں محبوب کے تمام صحابہ سے راضی ہوں۔ صرف راضی ہی نہیں ہوا
حضرت حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، پیر بھی ہیں. ان سے پوچھئے، صرف راضی نہیں ہوا بلکہ رب نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، میں نے ان صحابہ کے لیے جنت کے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. سند مل گئی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ عرش والے رب پہ راضی ہیں، عرش والا رب ان پہ راضی ہو گیا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا، ایسے باغ ہیں بھائی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. پوچھا بے نیاز رب ان کے لیے جو باغ تیار کیے ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجروں انصاروں سب سے وعدہ کر لیا. یہ ان باغات میں کب تک رہیں گے؟ باغوں میں کب تک رہیں گے؟ بے نیاز رب میں خالدین فیہا ابدا، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے. بھائی وہ تو جنت کے باغات میں پہنچ گئے صحابہ، ان کے لیے باغات تیار کیے گئے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ان سے اللہ راضی ہو گیا، اب سر پٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ویسے کرتے پھرو، ان سے تو عرش والا رب راضی ہو گیا. اور یاد رکھو یہ چیک کرتے پھرتے ہیں، تاریخوں کی پولا پالی کرتے پھرتے ہیں. بے نیاز رب نے تو ایسی، آپ کسی کو اپنا دوست بنائیں تو راہ جاتے آدمی کو دوست نہیں بنایا جاتا. جس کا آپ کوئی جانتے ہی نہیں کون ہے، اس کا آگا پیچھا کیا ہے، اسے کو دوست بناتا ہے کبھی؟ آپ کسی کو حافظ آباد میں کوئی کسی کو اپنا فرینڈ دوست بنائے تو ٹھوک بجا کے دوست بناتا ہے، یہ دوستی کے قابل ہے بھی یہ نہیں. بے نیاز رب نے جنہیں محبوب کی صحابیت کے لیے اور ساتھی اور دوست ہونے کے لیے چنا، کیا رب نے ایسے ہی راہ جاتے پکڑ کے دوست بنا دیا ہے؟ رب نے فرمایا نہیں، میں نے ٹھوک بجا کے ان کی امتحان لے کر انہیں محبوب کی صحابیت کے لیے منتخب کیا ہے. محبوب کے صحابی، رسول اللہ کے ساتھی چننے والا بے نیاز رب. اولئک الذی، حضرت تشریف فرمائے، پوچھیے قرآن کی آیت ہے یہ نہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان لینے والا عرش والا رب. اور امتحان کس بات کا لیا؟ ان کے دلوں کو پرکھا. اسی لیے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، میں نے تو ان کے دلوں کی کیفیات کو جان لیا ہے، جو کچھ ان کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں. عرش والا رب فرماتا ہے میں ان سے بھی آگاہ ہوں، میں نے انہیں جان لیا جو ان کے دلوں کے راز ہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین. اس مقدس جماعت میں سے دو ہستیوں کا آج ذکر ہے، ایک سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی زندہ. یہ بات سمجھ لیں کہ صحابہ کرام میں درجات ہیں. یہ شعر صحیح نہیں ہے. ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. بعض جگہ لکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء بھی برابر نہیں ہیں، رسول بھی برابر. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی گئی. اسی طرح تمام صحابہ کرام میں سے جس ترتیب سے خلفائے راشدین ہوئے، سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، اور ترتیب فضیلت وہی ہے جو ان کی خلافت کی ترتیب ہے. سب سے افضل پوری امت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، امام عادل، امام راشد سیدنا فاروق اعظم، یہ دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ سوم سیدنا عثمان، خلیفہ رابع مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ، اور خلیفہ خامس پانچویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبی۔ یہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جسے آپ نے یاد رکھنا ہے، پانچویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبی، آپ کا دور خلافت 6 مہینے پر مشتمل ہے۔ اگر آپ کے 6 مہینے کے دور خلافت کو نکال دیں تو 30 سال پورے ہی نہیں ہوتے، جبکہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ وہ 30 سال پورے ہوتے ہیں امام حسن مجتبی کی خلافت کو شامل، لہذا پانچویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبی ہے۔ صحابہ کی تعداد آپ پہلے سن چکے، 1.25 لاکھ صحابہ، اور 1.25 لاکھ صحابہ میں اکیلے عمر فاروق اعظم، اکیلے امام عادل عمر فاروق اعظم، میرے آقا کے صحابہ میں وہ بلند مرتبہ شخصیت ہے، سب صحابہ میرے آقا کے مرید ہیں، عمر فاروق اعظم میرے آقا کی مراد ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، رب سے مانگ کے لیا عمر کو، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے رب کریم اسلام کو طاقتور بنا۔ یہ بات بڑے غور سے آپ نے سنی، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ دعا کیا مانگی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو طاقتور بنا، اسلام کمزور ہے، اسے طاقتور بنا۔ طاقتور کس ذریعے سے؟ عمر کا نام لیا، عمر کے ذریعے سے مجھے عمر دے دے، اور عمر سے اسلام کو طاقتور بنا۔ میں آپ سے حفظ آباد والوں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ ڈائریکٹ اور براہ راست اسلام کو طاقتور بنانے پر قادر نہیں تھا؟ وہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء محیط۔ حضرت فاروق اعظم کا مقام سمجھیے، مکے میں 2 ہی آدمی تھے، جب ان کا نام آ جاتا تھا تو کوئی آدمی بات نہیں کرتا تھا، ایک عمر بن حشام، ایک عمر بن خطاب۔ وہ فرمایا یا اللہ یہ 2 طاقتور بندے ہیں مکے میں، ان میں سے ایک مجھے دے دے، ایک مجھے دے دے اور اسلام طاقتور ہو جائے۔ اب جب حضور نے بعد میں دعا فرمائی نا، مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، خاص طور پر اللہ خطاب کا بیٹا عمر مجھے دے دے، خطاب کا بیٹا عمر مجھے دے دے۔ عمر بن خطاب قتل کے ارادے سے نکلے، حضرت نے کئی دفعہ آپ کو سنایا، واقعہ سنانا مقصود نہیں، یہ بتلانا مقصود ہے کہ رب سے مانگ کے لیا، نکلے قتل کرنے کے لیے سرکار کو، ننگی تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ راستے میں حضور کا ایک غلام مل گیا، اس نے کہا کہ عمر لگتا ہے آج تمہارا ارادہ اچھا نہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا یہ جو اسلام کا چراغ روشن کر کے بیٹھا ہوا ہے نا، عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ارادہ کیا اس شمع کو، چراغ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا جائے۔ اس صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیرا بہنوئی بھی ان کا غلام ہو گیا اور تیری ہمشیرہ بھی غلام ہو گئی۔ گھر میں پہنچے نا تو ایک صحابی انہیں قرآن پڑھا رہے تھے، صحابی رسول مقری تھے، وہ قرآن پڑھا رہے تھے، اندر سے آواز آئی نا، قرآن کی کنڈی لگی ہوئی تھی، دروازہ زور سے بجایا، صحابی رسول جو مقری تھے قرآن پڑھا رہے تھے، انہیں چھپا دیا گیا۔ اب دروازہ کھولا نا،
عمر نے اندر جاتی پہلی بات ہی یہ کی، تم کیا کر رہے تھے، یہ آوازیں کیسی آ رہی تھی؟ وہ ہمشیرہ کیا کہتی ہیں کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کا وہ کیا ہے قرآن جو تم پڑھ رہے تھے؟ فرمایا وہ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے نا، عرش والے رب نے اس میرے محبوب کے قلب انور پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ بڑا مارا ہمشیرہ کو، بہنوئی کو بہت مارا، لولہان کر دیا، لیکن ہمشیرہ نے دو ٹوک الفاظ میں بات کی، بھائی عمر جتنی مرضی سزا دے لو، جسم کو کاٹ دو، لیکن اس دل میں محمد عربی کا بسیرا ہو گیا، ایمان میرے قلب میں ایسے درجے میں موجود ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ ایمان کی دولت چھین سکتی ہے، نہ مدینے والے آقا کی محبت چھین سکتی ہے۔ رسول اللہ کی محبت کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اب عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بہن تو میرے سامنے کبھی اونچا نہیں بولی، یہ وہ ہمشیرہ جس نے کبھی میرے سامنے اونچا سانس نہیں لیا، اس میں اتنی جرأت آ گئی کہ بڑی دلیری سے میرے ساتھ سینہ تان کے ہر ہر جواب دے رہی ہے۔ آخر عمر نے پوچھ لیا، تو کبھی اونچا نہیں بولی تھی میرے سامنے، یہ تیرے میں اتنی جرأت کیسے آئی؟ انہوں نے فرمایا جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کلمہ پڑھنے کی برکت ہے، مجھ میں اتنی جرأت بھی آ گئی اور دلیری بھی آ گئی۔ عمر نے کہا اتنی مار کھا کے بھی انہی کا نام لیتے ہیں، اتنی مار کھا کے بھی انہی کا نام لیتے ہیں۔ ادھر دعائے مصطفیٰ کریم اللہ کے عرش تک پہنچی، عمر کا دل بدل چکا تھا۔ عمر نے کہا مجھے بھی سناؤ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی سناؤ نا کیا پڑھ رہے تھے۔ وہ جو صحابی چھپائے تھے نا انہیں بلایا گیا، انہیں قرآن سناؤ جو ہمیں پڑھا رہے تھے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت سنائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ جب یہ آیت پڑھی نا تو عمر کے دل پہ ایک چوٹ لگی، ضرب لگی۔ عمر نے کہا اللہ کو، محمد کے رب کو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار ہے کہ وہ فرما رہا ہے کہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ عمر کے دل کی دنیا بدل چکی تھی، کہا مجھے لے چلو اسی وقت۔ بہنوئی ہمشیرہ لے کے گئی نا تو حضور دار ارقم میں تشریف فرما تھا۔ دو روایتیں میں آپ کو دونوں سناتا ہوں، دونوں میں بڑا کیف ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ دروازہ بند تھا، سوراخ میں سے جو صحابی پہرا دے رہے تھے انہوں نے دیکھا عمر ہے، برہنہ تلوار ہے، سر پہ سرخ پٹکا باندھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا حضور عمر آیا ہے باہر، لیکن لگتا ہے اس کا ارادہ صحیح نہیں، برہنہ تلوار ہے ہاتھ میں، سر پہ سرخ پٹکا باندھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر کو آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو اس کا استقبال کیا جائے گا، اور اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو اس کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دیں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے جب صحابی نے عرض کی نا کہ عمر آیا ہے، برہنہ شمشیر ہے، سر پہ پٹکا ہے سرخ پٹکا، جب کوئی باندھ کے تلوار پکڑ لیتا تھا نا تو عرب کا رواج تھا، لوگ کہتے تھے آج کسی کی خیر نہیں۔ حضور لگتا ہے عمر کا ارادہ ٹھیک نہیں، فرمایا دروازہ کھول دو، عمر کو میں نے رب سے مانگ کے لیا ہے۔ اور یہ دونوں روایتیں آپ نے سنی نا۔ اب جب عمر اندر آئے تو حدیث شریف میں حضور نے گریبان پکڑ لیا عمر کا، یہاں سے گریبان پکڑ کے میرے آقا نے فرمایا عمر بول کس ارادے سے آیا ہے، بول کس ارادے سے آیا ہے۔ حدیث شریف میں تلوار ہاتھ سے نیچے گر گئی،
عرض کی آقا میں تو قدموں میں گرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو قدموں میں. میرے آقا نے اٹھا کر سینے سے لگایا، فرمایا عمر میں نے رب سے مانگ کے لیا ہے. تاریخ اسلام گواہ ہے، پوری اسلام کی تاریخ میں کعبے کے رب کی قسم ہے پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر اس دن لگا، اس وقت لگا، اس لمحے لگا جب عمر بن خطاب کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں دے رہے ہیں. ادھر وادی بتا اللہ اکبر کی صدائے دل نواز سے گونج اٹھی. پہلی مرتبہ اللہ اکبر کے نعرے لگانے والوں تاریخ گواہ ہے، پہلے دن اللہ اکبر کا نعرہ اس وقت لگا، اس لمحے لگا جب عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. ادھر دارالندوہ میں ابو جال اینڈ کمپنی انتظار کر رہی ہے کہ ابھی ابو بکر، ابھی عمر گیا ہے، ابھی کام کر کے آتا ہے. جیسے ہی اللہ اکبر کی صدائے دل نواز وادی مکہ میں گونجی نا، مکے کے کافر و قریش سر جوڑ کے بیٹھے تو انہیں لگتا ہے عمر کا کام بھی ہو گیا ہے، عمر کا کام بھی ہو گیا. حاضرین محترم بڑی توجہ سے سنیے، حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا نا، تاریخ اسلام میں پہلا دن ہے، چھپ کر عبادت، چھپ کر تبلیغ، مانگ کے لیا تھا نا اللہ اسلام کمزور ہے اسے طاقتور بنا، اور عمر کے ذریعے سے طاقتور بنا. سنو، عمر نے کہا حضور بتائیے ہمارا اللہ سچا رب نہیں ہمارا؟ عمر اللہ سچا رب ہے ہمارا، آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ اللہ نے یقیناً میں اللہ کا سچا نبی ہوں. یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے یا نہیں؟ فرمایا بالکل سچی کتاب ہے، ہمارا دین سچا، ہمارا رب سچا، ہمارا نبی سچا، قرآن سچا، کلمہ سچا. آقا آج کے بعد چھپ کر نہ عبادت ہوگی نہ تبلیغ ہوگی. میرے آقا نے جو جملے فرمائے نا وہ سنو ذرا غور سے. اور میں نہیں عمر ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، عمر ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، تھوڑا سا انتظار کرو، تعداد بڑھ جائے گی، پھر سر عام تبلیغ بھی ہوگی، عبادت بھی ہوگی. عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ ایسا نہیں ہوگا، میں آگے آگے چلتا ہوں، آج نماز پڑھیں گے تو صحن حرم میں پڑھیں گے. چند صحابہ تھے، چند صحابہ، حضور تشریف لے جا رہے ہیں، عمر تلوار ہاتھ میں ہے. عمر اعلان کرتا ہے مکے کی گلیوں میں جس نے اپنی عورت کو بیوہ کرانا ہے، بچوں کو یتیم کرانا ہے، روکو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحن حرم میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، روک کے دکھاؤ. سناٹا چھا گیا مکے میں. تاریخ میں پہلا دن تھا کہ بیت اللہ کے سامنے آمنہ کے لال مصلی امامت میں ہیں، صحابہ مقتدی ہیں. تاریخ میں پہلا دن تھا، کعبے کے سائے میں دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر میرے آقا کریم نے نماز پڑھائی. اللہ اسلام کو طاقتور بنا. یہ رب سے مانگ کے لیا نا، اور جب حکمران بنے حضرت عمر 30 ملک فتح ہوئے، 30 ملک فتح ہوئے. اللہ اسلام کو طاقتور بنا. اسلام اتنا طاقتور ہو گیا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر بن خطاب ہے. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. ایک بات دل پہ لکھ لو، حضور نے فرمایا شیطان یفر من ظل عمر. فرمایا عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے.
عمر آ رہا ہو، شیطان عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ایران کس کے دور میں فتح ہوا تھا؟ حضرت عمر کے دور میں۔ ایران حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا۔ 7ویں کوٹری میں ایران کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، 7ویں کوٹری میں کسی نے عمر کا نام لے لیا، عمر کا، وہ صرف نام لیا عمر کا۔ ایران کا بادشاہ کہتا ہو میرے سامنے عمر کا نام نہ لیا کرو، جب تم عمر کا نام لیتے ہو میری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ شہنشاہ ایران کہتا ہو میری لتاں کمدیاں نے، میرے سامنے عمر کا نام نہ لیا کرو۔ اور جس کے نام سے ایران کے بادشاہ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، وہ عمر جب خود سامنے ہوگا، میدان کارزار میں ہوگا، تو باطل کی کیفیت کیا ہوگی۔ آج مستشرقین نے لکھا ہے کہ اگر اسلام کی تاریخ میں ایک اور عمر بن خطاب ہوتا نا، ان جیسا کوئی اور عمر ایک اور ہوتا ان جیسا، تو پوری روئے زمین پر اسلام کے سوا کوئی اور نظام ہی نہ ہوتا۔ اور میرے آقا کا یہ ارشاد مناقب عمر رضی اللہ عنہ میں، بڑے بلند مقام پر میرے آقا کا یہ ارشاد ہے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا دنیا والوں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا، تو میرے بعد خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا۔ صرف ایک بات اور عرض کروں گا، ان کا دور خلافت یہ، وہ بھی حکمران تھے اسی جہان کے۔ عمر نے کہا اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ پیاسا مر گیا، قیامت کے دن عمر اللہ کی عدالت میں اس کا بھی جواب دہ ہوگا۔ جمعے کے خطبات میں پڑھا جاتا ہے کان رعیہ بالوحی والکتاب، عمر بن خطاب وہ ہے جن کی رائے اللہ کی وحی کے مطابق ہوتی تھی، یہ پڑھا جاتا ہے جمعے کے خطبات میں، کان رعیہ بالوحی والکتاب۔ لیکن میں اعلی حضرت کا دامن تھام کے کہتا ہوں معاملہ کچھ اور ہے۔ معاملہ وحی کے مطابق رائے تو ہونی ہی تھی، لیکن معاملہ یہ ہے ادھر عمر رائے دیتا تھا، ادھر وحی نازل ہوتی تھی۔ عمر رائے دے رہے ہیں، پردے کے احکام پڑھ کے دیکھیں، یہ اذان جو مساجد میں پڑھ رہے ہو، یہ شراب کی حرمت، جتنے بھی احکام شرعیہ جو حضرت عمر رائے دے رہے ہیں، ادھر قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے مسجد نبی میں سرکار تشریف لائے نا، تو ایک طرف ابو بکر تھے، ایک طرف عمر تھے۔ یہ تو حاجی جانتے جو حج کر چکے، عمرہ کر چکے ہو، گنبد خضرہ شریف میں حضور کی معیت میں کون آرام فرما ہے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔ جب مدینہ شریف مواجہ شریف پہ سلام عرض کرتے ہو، پہلے آقا کریم کو سلام پیش کیا جاتا ہے، پھر حضرت ابو بکر کو، پھر حضرت عمر کو رضی اللہ۔ یہ جو مزار حضور کے ساتھ ہے نا ابو بکر و عمر کے، اس پر ایک بڑی مضبوط دلیل و حدیث ہے، اس کو دل میں جگہ دینا۔ آقا مسجد میں آ رہے ہیں نا، ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ، ایک عمر کے کندھے پہ، صحابہ دیکھ کے مسکرانے لگے۔ کیا مقام ہے ابو بکر و عمر کا، حضور نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ جب صحابہ کو دیکھا نا تو انہوں نے فرمایا میرے جان نثارو، آج کچھ معمول سے زیادہ خوش نظر آ رہے ہو، تمہارے چہرے پہ خوشیاں ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ،
آپ کے حسن و جمال کے کیا کہنے، لیکن آج آقا جتنا حسین منظر ہم نے دیکھا ہے ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا مجھے بھی بتاؤ کیا منظر تم نے دیکھا ہے؟ حضور دیکھا یہ ہے درمیان میں آفتاب نبوت جلوہ گر ہے، ادھر ابو بکر ہے ادھر عمر ہے، یوں لگتا ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہے۔ میرے آقا نے جو جملے فرمائے نا حفظ آباد والوں، میری اس گفتگو کو دل پہ لکھنا، جو سرکار کی زبان سے جملے نکلے وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تم یہاں دیکھ کے خوش ہو رہے ہو اور مسجد نبی میں دیکھ کے خوش ہو رہے ہو، حدیث کے لفظ پڑھنے لگا ہوں ہوشیار ہو جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا ہا کذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا سن لو جب قیامت کا دن آئے گا میں میدان معاشر میں جاؤں گا، دائیں میرے ابو بکر ہوگا بائیں میرے عمر بن خطاب ہوگا۔ ہا کذا نبعث یوم القیامہ، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، پھر ابو بکر اپنی قبر سے باہر آئیں گے، پھر عمر قبر سے باہر آئیں گے۔ ہا قضا نبعث یوم القیامہ۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے رو رہے تھے، کسی نے پوچھا عمر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ میرا باپ خطاب اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا، اونٹوں کا ریوڑ میرے قابو میں نہیں آتا تھا، میں شام کو گھر آتا باپ سے جھڑکے پڑتی تھی، عمر تجھ سے اونٹ قابو نہیں آتے، اونٹ چرانے کا نہیں پتا تجھے، تجھ سے اونٹ بھی قابو نہیں آتے، فرماتے اونٹ قابو نہیں آتے تھے، باپ سے جھڑکے پڑتی تھیں، آج رسول اللہ کے نالین کا تصدق، غلامی مصطفیٰ کی برکت 22 لاکھ مربع میل پر بسنے والے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، یہ ان کی شہادت محرم کی پہلی تاریخ ہے نا، لیکن قربان جائیں شہادت کے بارے میں صرف ایک بات ہی کہوں گا، یہ شہادتیں دیکھتے ہیں نا، حضرت عمر کی شہادت، عثمان کی شہادت، 10 محرم شریف کو کربلا کی شہادت، حضرت عثمان کو دیکھا تو قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو رہے، قرآن پڑھتے ہوئے، عمر فاروق شہید ہوئے تو نماز فجر کے لیے مصلی پہ کھڑے، کربلا میں امام علی وقار، امام عرش مقام سیدنا حسین پاک کو جب دیکھا سجدے میں سر ہے، جام شہادت نوش کر رہے، معلوم یہ ہوا کہ سب شہادتیں جو ہم مناتے ہیں تذکرے کرتے ہیں، کچھ شہادتیں نماز پڑھتے ہوئے ہو رہی ہیں، کچھ شہادتیں قرآن پڑھتے ہوئے ہو رہی ہیں۔ ان کو قرآن سے اور نماز سے اتنی محبت تھی، مولا علی کی شہادت مسجد میں نماز فجر کے لیے آ رہے ہیں۔ ان شہادتوں نے یہ پیغام دیا قیامت تک کہ دیکھنا، نہ نماز کا دامن چھوڑنا نہ قرآن کا دامن چھوڑنا۔ سیدنا امام حسین، امام عرش مقام، امام علی وقار، اگر عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں نا، وہ شہادت کے وقت قرآن پڑھ رہے تھے حضرت عثمان، اور میرے سخی لجپال حسین پاک وہ ہیں جنہوں نے شہادت کے بعد نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، مولا علی شہادت کے وقت مسجد میں نماز کے لیے آ رہے ہیں، امام عادل، امام راشد، فاروق اعظم، مراد رسول، مراد مصطفیٰ، مطلوب مصطفیٰ مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز کی تیاری ہے۔ پتہ یہ چلا ان کی نماز اور ان کا قرآن قیامت تک امت کو پیغام دے رہا ہے، دیکھنا نجات و کامیابی کا
दारो मदार दो चीजों पर होगा, एक नमाज न छोड़ना, एक कुरान की तिलावत न छोड़ना। मैदान अरफात में दुआ मांगी थी आप, सुल्तानी साहब ने जुमे में सुनाया, आपको फिर सुनाएंगे। मैदान अरफात में हजरत उमर दुआ मांग रहे हैं। शहादत ऐसी चीज नहीं जिससे बचने के लिए कोई दुआएं मांगते रहे, बल्कि ये तो दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअल मौती शहादतन फी सबीलिक व फी बलद रसूल। हज़रत उमर ने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे, और मौत शहादत की शहर मदीना मुनव्वरा में, फी बलद हबीबी, अपने महबूब के शहर मदीने में मुझे शहादत की मौत दे। कुर्बान जाएं, मदीनतुर रसूल भी है, मस्जिद भी रसूलुल्लाह की, मेहराब भी रसूलुल्लाह का। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की वो दुआ कबूल हुई, शहादत भी मिली, मस्जिद नबी में, हुजूर के मेहराब में सीधा फारूक आजम पे कातिलाना हमला हुआ। और उस्मान गनी से नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान की तिलावत करते हुए शहीद हुए। उस्मान गनी वो हैं कि जिनके फजाइल और मनाकिब बयान करने के लिए कई नशिस्तें चाहिए, लेकिन वक्त की गुंजाइश के मुताबिक दो बातें बड़े गौर से सुन लें। हजरत उस्मान गनी की दो फजीलतें ऐसी हैं जिनमें उनका कोई सानी नहीं और कोई हमसारी नहीं। दो शादी, एक हयाए उस्मान और एक सखाए उस्मान। अब मेरे पास जितना वक्त है इस पर सिर्फ दो बातें, एक हयाए और एक, इनमें सानी कोई नहीं उनका, हमसारी कोई। ये रसूलुल्लाह के दोहरे दामाद हैं हज़रत उस्मान, दोहरे दामाद मेरे आका। हज़रत रुकैया का निकाह किया ना हज़रत उस्मान से, उनका जब इंतकाल हुआ तो फिर हजरत उम्मे कलसूम का निकाह किया, और जब उनका भी इंतकाल हो गया ना, हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया ज़व्विजू उस्मान, फरमाया लोगों उस्मान को रिश्ता दो। फरमाया मेरी 40 बेटियां भी होती ना, फौत होती जाती, मैं एक एक करके सबका निकाह उस्मान से कर देता। अब चूंकि मेरी और कोई बेटी है नहीं, सब भी जो उस्मान, फिर उस्मान को रिश्ता दो। आपका कोई रिश्तेदार गली मोहल्ले में किसी घर में दो बेटियां दे दे ना रिश्ता, बेटियां भी हो बहुत होती जाती, मैं सबका साहबा ने भी पूछा, साहबा ने भी पूछा हुजूर उस्मान की क्या खूबी है, फरमाते मेरी है, मैं उस्मान के शर्म और हया की वजह से, मैं मोहम्मद की 40 बेटियां भी होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत होती जाती, एक एक करके सबका निकाह में उस्मान से करता। अब ये जो हया की कैफियत है ना, वक्त नहीं है, हदीस बहुत प्यारी है। हुजूर बिस्तर पे लेटे हुए हैं, दरवाजे पे दस्तक कोई फरमाया देखो कौन है, हुजूर अबू बकर आए हैं मिलने के लिए। हुजूर लेटे हुए थे पलंग मुबारक पे बेतकल्लुफी से, पिंडली मुबारक से थोड़ा सा कपड़ा सिरका हुआ था। अबू बकर आए, मिल के चले गए। थोड़ी देर के बाद फिर उमर आए, दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन है, उमर आए हैं, मिल के चले गए। हुजूर बेतकल्लुफी से लेटे रहे, पिंडली मुबारक से कपड़ा भी हटा हुआ था। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, फरमाया देखो कौन आया है,
تو عرض کی حضور عثمان آیا ہے ملنے کے لیے. عثمان جیسے ہی نام سنا نا، کعبے کے رب کی قسم ہے حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. بیٹھ کر میرے آقا نے کپڑے سمیٹ لیے، پنڈلی مبارک پہ کپڑا ڈالیا، فرمایا بلاؤ عثمان کو. ملاقات کر کے جب چلے گئے نا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا حضور سمجھ نہیں آئی کیا وجہ تھی؟ ابو بکر آئے، اب بے تکلفی سے لیٹے رہے، پنڈلی مبارک سے کپڑا بھی تھوڑا سا سرکا ہوا تھا، بے تکلفی سے لیٹے رہے. عمر آئے، بے تکلفی سے لیٹے رہے، مل کے چلے گئے. عثمان کے آنے پر اتنا اہتمام کہ اٹھ کے بیٹھ بھی گئے اور کپڑے بھی سمیٹ لیے. میرے آقا مسکرائے، مسکرا کے جو جواب دیا نا میرے آقا نے، وہ پورے درس کی جان ہے. جب سے میں نے بیان شروع کیا، اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں، اس کو دل پہ لکھنا، یہ حدیث کے لفظ ہیں. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی الملائکۃ منہ. فرمایا عائشہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے بھی حیا کرتے. یہ ہے عثمان غنی ذی النورین، رحمت کائنات، ناطق وحی، رسول الثقلین فرماتے ہیں اے عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے بھی حیا کرتے. لیکن میرا دل چاہتا ہے، وقت اگرچہ نہیں، میں ابن عساکر کی روایت ضرور سناؤں گا آپ کو، اور ضرور سناؤں گا، کیونکہ اس روایت میں، اس حدیث شریف کے جو لفظ ہیں نا، ان میں بڑی لذت ہے. حدیث کے لفظوں میں بڑا کیف ہے، بڑا سرور ہے. اور سنو اور اپنے دل میں جگہ دو، کانوں کے ذریعے دل میں خوشبو بن کر یہ حدیث ثبت ہو جائے. آمینہ کے لال نے فرمایا او دنیا والو سنو، تستحی الملائکۃ من عثمان کما تستحی من اللہ ورسولہ. فرمایا دنیا والو آسمان کے سارے فرشتے عثمان سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں. آسمان کے سارے فرشتے عثمان سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے. یہ ہے حیائے عثمان، حیائے عثمان. میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، شرم و حیا والا. اور دوسرا کیا میں نے بتایا تھا؟ وقت اتنا ہے، اسی پہ آپ اکتفا کر لینا یار، زندہ صحبت باقی، پھر کبھی آئے تو بات آگے سناؤں گا. لیکن یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. سلطانی صاحب تشریف فرمائیں، جامع ترمذی کی روایت مناقب عثمان غنی میں بڑی اعلیٰ درجے کی حدیث پاک. حدیث کے لفظ جب پڑھتے ہیں ہم، ایک دفعہ آدمی ہلتا ہے تھوڑا سا. اشترا عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين حيث حفر بئر روما وحيث جهز جيش الاسرى. جامع ترمذی میں روایت ہے کہ عثمان غنی نے نبی کریم سے 2 مرتبہ جنت خریدی. کتنی مرتبہ؟ یہ تو حدیث میں نے سنائی نا. اور نبی پاک نے 10 مرتبہ عثمان کو جنتی ہونے کی بشارت. ذی الہجرتین 2 ہجرتوں والے، ذی النورین 2 نوروں والے. دو مرتبہ جنت خریدی. مجھے ایک آدمی نے پوچھا کیا جنت بھی خریدی جاتی ہے؟ میں نے کہا حدیث سنانا میرا کام ہے، اس سوال کا جواب خود بخود پھر اپنے دل سے پوچھنا. حدیث سنو مجھ سے اور اس سوال کا جواب دل سے پوچھنا.
کہ جی جنت بھی خریدی جا سکتی. میں نے کہا سنو میرے آقا ممبر میں ہے مسجد نبی شریف. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا مال مجھے دے دو جنت مجھ سے لے لو. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. فرمایا صحابہ سے میرے ساتھ سودا کرو، مال مجھے دے دو اور جنت مجھ سے لے لو. سرکار نے جب فرمایا تو اب بڑے غور سے سننا دی. فرمایا من حفر بئر روما فلہ الجنہ. فرمایا میرے جانثارو وفا شعارو، تم میں سے کون ہے جو روما یہودی سے کنواں خرید کر وقف کرے؟ میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. مال تم خرچ کرو، جنت مجھ سے لے لو. عثمان اکیلے کھڑے ہوئے. روما یہودی سے جا کے کنویں کا سودا کیا نا. پورے مدینہ شریف میں ایک ہی کنواں تھا کچھ ذائقہ پانی. اس کا مالک یہودی تھا، پانی فروخت کرتا تھا. فرمایا میری امت کا پانی کا مسئلہ حل کرو، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. عثمان غنی سودا کر کے آئے نا. اونٹ عثمان غنی نے اللہ کے راستے میں دیا. میرے آقا اتنے خوش ہوئے رحمت کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ممبر پہ بیٹھ کے میرے آقا نے یوں آسمان کو دیکھا اور میں اللہ تجھے تیری عزت کی قسم، آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ مرضی کرتا پھرے، تجھے تیری عزت کی قسم میرے عثمان سے باز پرس نہ کرنا. پھر صحابہ کی طرف حضور متوجہ ہوئے نا. حضور نے فرمایا لوگوں سنو، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم. فرمایا لوگوں سن لو، آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہ کرے، عرش والے رب نے پھر بھی عثمان کو جنت لکھ کر دے دی. ما در عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان نے جب دیکھا نا کہ آقا کا دریائے جود و سخا ٹھاٹھے مار رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ کرے، جو مرضی کرتا پھرے، اللہ عثمان سے باز پرس نہ کرنا. عثمان جو مرضی کرتا پھرے پھر بھی جنتی ہے.
عثمان غنی روتے ہوئے کھڑے ہوئے اور آپ دیدہ ہے، ہونٹ کانپ رہے ہیں، اور اس کہتے ہیں یا رسول اللہ 1000 اشرفیاں شکرانے کے لیے پیش کرتا ہوں، 1000 اشرفیاں شکرانے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ کے یہ جان نثار، وہ حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں۔ 18 ذی الحج کو قرآن پڑھتے ہوئے حضرت عثمان شہید ہوئے، جس نے بیر روما خرید کے وقف کیا، مسجد نبی کے لیے جگہ خرید کے وقف کی، لشکر اسرت کی کفالت کی، جن کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں، جنہوں نے قرآن جمع کیا، جامع قرآن۔ 40 دن عثمان غنی کے مکان کا محاصرہ، 40 دن نہ پانی جانے دیا، دانا پانی بند، 40 دن محاصرہ۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسد اللہ الغالب، آپ نے حسنین کریمین کو دروازے پہ پہرے دار مقرر کیا تھا، لیکن قاتل مین گیٹ سے داخل نہیں ہوئے جدھر حسنین تھے، عقبی دیوار پھلانگ کر بلوائی مصر سے عبداللہ ابن سوا کے لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے، اور اس دن جب عثمان 18 ذی الحج کو شہید ہوئے نا، عثمان غنی نے اپنی بیوی حضرت نائلہ سے کہا، رفیقہ حیات، اے نائلہ، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، خواب میں حضور تشریف لائے ہیں، ساتھ ابو بکر ہیں، عمر ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان آج تیری شہادت کا دن ہے، آج تو شہید ہو جائے گا، روزے کی نیت کر لے، کھانا پینا تو ہے نہیں گھر میں، 40 دن ہو گئے دانا پانی بند، 40 دن پانی بند رہا۔ عثمان غنی، روزہ نیت کا نام ہے، فرمایا نیت کر لے روزے کی، تیری افطاری آج محمد کی بارگاہ میں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، افطاری ہمارے ساتھ ہوگی۔ عثمان غنی نے روزے کی نیت کر لی نا، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، بلوائی اندر داخل ہوئے، عثمان غنی پہ حملہ کیا نا، خون کا فوارہ چھوٹا اور قرآن کی سائد پہ آ کے خون گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن مجید کا وہ نسخہ ترکی کے اندر استنبول کے عجائب گھر میں آج بھی وہ نسخہ موجود ہے، جو زائرین جاتے ہیں ترکی زیارت کے لیے، وہ آ کر مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس قرآن مجید کی زیارت کر کے آئے ہیں، مصحف عثمان جنہیں قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوا۔ اور جب ملت اسلامیہ کے محسن اعظم کا جب جنازہ اٹھا نا، ہائے ہائے، 17 بندے، 17 آدمی صرف، اور جنازہ جب گھر سے اٹھایا پتھروں کی بارش کی گئی، جنازہ واپس مڑ گیا، دوسری گلی میں گیا، پھر پتھر برسے، جس گلی میں جنازہ جاتا تھا عثمان غنی کا پتھر پڑتے تھے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور کوچے محبوب سے ذرا گھوم کے نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار لے کے آئے رات کی تاریکی میں، اور آپ نے پہرا دیا، اور آپ کی نگرانی میں جنازہ اٹھایا گیا، اور جنت البقیع شریف میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی کی نماز جنازہ پڑھائی، 17 بندوں نے جنازہ پڑھا، اور آپ کو جنت البقیع شریف میں دفن کر دیا گیا۔ 18 ذی الحج ان کی شہادت کا دن ہے، اور حضرت عمر فاروق محرم کی 1 تاریخ کو شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت لینا، اگر مجھے روضہ رسول میں ابو بکر صدیق کے ساتھ میرے آقا کی معیت میں مجھے دفن کر دیا جائے، میرے ساتھی ہیں ان کے ساتھ پہنچ جاؤں، اگر اجازت نہ دیں حضرت عائشہ تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جب لوگ آئے کہ حضرت عمر نے وصیت کی تھی، اجازت مانگ رہے تھے دفن ہونے کے لیے،
تو آپ نے فرمایا جگہ تو میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کی خدمات اتنی ہیں اسلام کے لیے، عمر کا مقام اتنا ہے کہ میں اپنی قبر کی جگہ عمر کے لیے چھوڑتی ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آغوش نبوت میں آرام فرما ہے۔ یہ دونوں ہستیوں اور شخصیات کی شہادتیں قریب قریب ہیں، اس لیے احباب نے آج کے درس کا موضوع حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عثمان غنی کے حوالے سے موضوع رکھا۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان ہستیوں کے مزارات پر اللہ صبح قیامت تک رحمتوں کی برکھا نازل فرمائے۔ اللہ ان ہستیوں کی عظمتوں کو دلوں پر نقش کرنے کی توفیق دے۔ جتنے دوست آبائے بائے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اے رب کریم اس درس قرآن و حدیث کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں مقام سیدنا عمر فاروق اعظم، مناقب سیدنا عثمان غنی بیان کیے گئے، اے اللہ قبول فرما۔ ان ہستیوں کی عزت، احترام اور وقار ہمارے دلوں پر نقش فرما دو۔ جتنے دوست احباب آئے سب کی حاضری قبول فرما، سب کے رزق میں، روزی میں، کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما، سب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، تمام دعا کرنے والوں کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما۔ اس جامع مسجد صدیقیہ کو صبح قیامت تک آباد و شاد فرما۔ انتظامیہ، نمازی، اہل محلہ سب کو برکات دارین عطا فرما۔ حضرت مولانا علامہ غلام مصطفیٰ صاحب سلطانی کے علم میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرما، ان کی خدمات دینیہ کو قبول فرما اور ان کی خدمات میں برکت و وسعت عطا فرما۔ حافظ محمد عثمان صاحب اور ان کے تمام پیر بھائی، ان کے تمام دوست ساتھی رفقا، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ جن دوستوں نے تبرک کا، لنگر شریف کا اہتمام کیا، ان کی روزی میں برکت فرما۔ یہ محفلیں منعقد ہوتی رہیں، ان میں ہماری حاضری ہوتی رہے، ایمانوں کو تقویت ملتی رہے۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد اور شاد فرما، اس کی رونقوں میں اضافہ فرما۔ سلطانی صاحب کو صحت و سلامتی، عافیت و تندرستی کے ساتھ دین اور مسلک کی خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ما شاء اللہ۔